سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں۔ اللہ پاک کی بہت ہی اہم ترین عبادت مسلمانوں پر سب سے اولین فرض نماز پڑھنا، اور نماز طہارت کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ طہارت میں سے ایک اہم ترین اس کا پارٹ ہے، حصہ ہے وضو کرنا، اور وضو سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے الحمدللہ وضو کے بہت سارے مسائل کو، فضائل کو، باتوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج وضو کے حوالے سے لاسٹ ایپیسوڈ کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائیں گے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا، اور ان میں سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ باتیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم وضو کریں اور درست کریں۔ اگر اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، نماز درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا وضو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے وضو میں نقص ہوگا تو نماز میں بھی نقص پیدا ہو جائے گا، اگر وضو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو وضو اچھے طریقے سے سکھا دیں، تاکہ ہمارے بچے وضو میں مسٹیکس نہ کریں، غلطیاں نہ کریں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ترین ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، وضو کو توڑنے والی کچھ چیزوں کا بیان ہم نے سیکھا تھا، اور آج مزید 2-4 جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو بھی سیکھیں گے، اور جو چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، کون کون سی باتیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہم نے اس میں سے 2-3 باتیں ڈسکس کی تھی جو بورڈ پر پیارے بچوں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 زخم سے خون نکلنا، نمبر 2 دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، نمبر 3 سو جانا۔ ہم نے یہ باتیں سیکھی تھی کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر زخم سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون بہہ گیا تو وہ خون وضو کو بھی توڑ دے گا، اور وہ خون ناپاک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دی تھی۔ اچھا، اس کے آگے چلتے ہیں۔ تو دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، آنکھوں میں زخم ہوتا ہے، کوئی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے شدید، آنکھیں آنا کہتے ہیں، اس میں سے اگر پانی نکل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، تو وہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے، اور وہ ناپاک بھی ہوگا، کپڑوں کو، بدن کو، جہاں جہاں لگے گا اس کو کیا کرے گا؟ ناپاک بھی کر دے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو سو جانا، سونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیند کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سونے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا مجھے سنائیں گے؟ منہ بھر کے، ہاں، یہ کیا لکھا ہے؟ منہ بھر کے۔ کے۔ سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ کسے معلوم ہے کیا کرنا؟ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے کیا کرنا کسے کہتے ہیں؟ بتائیں۔ الٹی کرنا۔ ہاں، کے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹی کرنا۔ الٹی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کون سی الٹی سے کیسے وضو ٹوٹے گا، کون سی کیسے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات الٹی ہوتی ہے نا، تو کچھ لوگ تو اس کو نوٹس ہی نہیں لیتے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ جو ہمارا مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے
جو غلط فہمی ہے ہم اس کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو دیکھیں اگر اتنی زیادہ کثرت سے ہو گئی ہے جس کو بڑی مشکل سے آپ روکتے ہیں, اتنی زیادہ ہے جو ڈائریکٹلی عام طور پر باہر نکلتی ہے, عام طور پر روکنا اس کو مشکل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں منہ بھر کیا کرنا. ٹھیک ہے, منہ بھر الٹی کرنا, منہ بھر کیا کرنا کہتے ہیں اس کو. تو اگر تھوڑی سی نکلی ہے, منہ بھر نہیں ہے, تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس نے منہ کو بھر دیا, اتنی بڑی تعداد, اتنی زیادہ تعداد میں ہے, کثرت سے آ رہی ہے, تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان ہے. فیضان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو منہ بھر کے ہے وہ ناپاک ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں, منہ بھر کے ناپاک بھی ہوتی ہے, یعنی منہ بھر نہیں ہے نا تو ناپاک نہیں ہوگی, لیکن منہ بھر کے ہے نا تو وہ وضو کو بھی توڑ دے گی اور ناپاک بھی ہوتی ہے. ناپاک سے مطلب ہے کہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی باڈی پر, اب پتہ کیا کرتے ہیں, اگر الٹی ہو جاتی ہے نا تو نارملی ٹیشو لیا اور اپنا منہ صاف کر لیا. ٹھیک ہے, وہ ٹیشو کو جیب میں رکھ لیا یا رومال لیا اور منہ صاف کر لیا. چادر وغیرہ ہے تو اس سے منہ اپنا صاف کر لیتے ہیں اور اس کو نوٹس نہیں لیتے, بڑی تعداد میں بھی ہے. تو یاد رکھیں اگر وہ آپ کے جو کپڑے پہ لگ گیا نا, منہ بھر کے ہے, اور آپ نے اس کو پھر صاف کیا, جو منہ پر اڑا ہوا تھا اس کو صاف کیا, تو یہ تو ناپاک تھا. اب آپ نے جس کپڑے سے اس کو صاف کیا وہ کپڑا بھی کیا ہو گیا, ناپاک ہو گیا. اگر آپ نے ہاتھ سے صاف کیا, ہاتھ بھی کیا ہو گیا, ناپاک. اچھا اگر الٹی نکل گئی کسی کو اور اس کے کپڑوں پر اس کے چھینٹے پڑ گئے, اس کے نشانات آ گئے, وہ تمام جگہوں کو ناپاک کر دے گی. ٹھیک ہے. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری. چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات بہت کر دیتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں, 1-2 سال کے بچے ہیں, تو ٹوڈلرز ہوتے ہیں, وہ جو بچے ہیں نا وہ بعض اوقات وہ منٹ کر دیں گے. آپ نے اٹھایا ہے نا, الٹی کر دی, اب جناب کپڑے آپ کے کیا ہو گئے, ناپاک. اچھا اگر آپ کی باڈی پر اس کے نشانات آ گئے ہیں تو جسم پر آ گئے تو اس کو بھی پاک کرنا پھر ضروری ہوگا, اگر وہ منہ بھر کے اس نے بچے نے کر دیے. تو اسی لیے ان چیزوں میں احتیاطیں بہت ضروری ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان میں بعض اوقات ہم نوٹس نہیں لیتے. چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں, حالانکہ اگر وہ بستر پر پیشاب کر دیا ہے بچے نے, چھوٹا بچہ ہی 1 دن کا بھی بلے بچہ ہوگا نا, تو وہ بستر کو, کپڑوں کو ناپاک کر دے گا. اگر چھوٹا بچہ بستر پہ پیشاب کر دے, اگر کوئی اس کے اوپر لیٹ جائے, اس کو پتہ نہ ہو, تو وہ ناپاک ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ کہ اگر تو وہ سوکھ گیا نا, جی, اگر وہ پیشاب اس کا سوکھ گیا اور اس کے اوپر کوئی لیٹ رہا ہے تو اس کا اثر اس کے کپڑوں میں نہیں آ رہا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا, تو اس کے اپنے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ گیلا ہے, اس کے اوپر اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کے کپڑے, یعنی کپڑے اگر کپڑوں پر نشانات آ گئے یا اس کی باڈی پر نشانات آ گئے تو وہ ناپاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب تک پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے حق میں تو جو ہے اس کی اجازت ہوگی, لیکن اگر پتہ ہے تو وہ اس کے لیے ناپاک بھی ہوں گے اور اس جگہ کو اس کے لیے پاک کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. جی شکریہ. تو یہ میں بتا رہا تھا پیارے بچوں کہ اگر بچے پیشاب وغیرہ کر دیں گھر میں تو اس کو تھوڑا کیئر کریں, احتیاط کریں, تاکہ وہ دوسری جگہوں کو بھی, دوسری چیزوں کو بھی ناپاک نہ کر سکے. پتہ چلے کہ جہاں اس نے گندگی کر دی وہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو چھوٹے بچوں میں بالخصوص جو ہے وہ اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کچھ بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھینٹے ہیں نا, وہ چھینٹے اڑ کر دوبارہ سے آپ کے کپڑوں پر, آپ کی باڈی پر آ سکتے ہیں, یا پھر جہاں پر جائیں گے ساری جگہوں کو کیا کر دیں گے, وہ ناپاک کر دیں گے. تو بہتر طریقہ وہی ہے جو اسلامی طریقہ ہے. دین پر ہم عمل کریں گے, اسلامی طریقے پر عمل کریں گے تو اسی میں ہماری بہتری ہے, اسی میں ہمارا بھلا ہے. اگر اس کے طریقے کے خلاف کرنے کے لیے جائیں گے, اس کے جو ہے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں, تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہی کرنا چاہیے جو اسلامی طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جو لوگ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تو عذاب قبر ہوتا ہے ان لوگوں, بس پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے. تو یہ گندگی ہے, اس سے بچنے کا حکم ہمارے دین نے دیا ہے, ہمارے اسلام نے دیا ہے. بچے اس میں کیئر نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کیئر کریں اس میں. جب طہارت کا موقع ہو, جب ضرورت پیش آئے تو کوشش کریں کہ
اس کے قطروں سے بھی بچیں اور اس طرح سے طہارت حاصل کریں کہ آپ کی باڈی, آپ کے کپڑوں پر اس کے قطرے نہ پہنچ جائیں, جس کی وجہ سے یہ گندگی جو ہے ہمارے جسم کو, ہمارے کپڑوں کو ناپاک کر دے. تو جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ منہ بھر کیا ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آیا بیٹا؟ منہ بھر الٹی جو ہے وہ وضو کو کیا کرتی ہے؟ توڑ دیتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس کون سا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ نماز میں کہکا لگانا. کیا ہے؟ نماز میں کہکا لگانا. شاباش, دوبارہ بولیں گے. نماز میں کہکا لگانا. شاباش, پھر بولیں گے. نماز میں کہکا لگانا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر نماز میں کہکا لگائے, کہکا لگانا سمجھتے ہیں؟ کہکا لگانا کسے کہتے ہیں؟ کس کو پتا آپ میں سے؟ زور زور سے ہنسنا. زور زور سے ہنسنا جس سے دوسروں کو بھی آواز پہنچے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ کہکا کہلاتا ہے. کہکا لگانا اچھی بات نہیں ہے. کہکا لگانا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مسکرانا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں ذرا دکھائیں مسکرا کر کیسے مسکراتے ہیں. تھوڑا اور زور سے مسکرائیں. آتا ہے نا مسکرانا؟ نہیں آتا؟ آتا ہے. کب کب مسکراتے ہیں؟ کوئی ہنسنے والی بات کرے, جب ہنسنے والی بات کرے تو ہنسنا آتا ہے, یا پھر جو ہے وہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے اچھی پسند کی تب ہنسنا آتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے مسکرانا, جو آپ مسکرا رہے ہیں نا, مسکرا کر دکھائیں دوبارہ, یہ. اچھا ایک ہوتا ہے ہنسنا جس سے آپ کو آواز آتی ہے لیکن دوسروں کو نہیں آتی, اور ایک زور زور سے ہنسنا جس سے دوسروں کو بھی آواز آئے, ہے نا, یہ کہلاتا ہے کہکا لگانا. کیا کہلاتا ہے؟ کہکا لگانا. ہاں ویسے اس کا جو تلفظ ہے کہتن, ٹھیک ہے نا, کہہ, یہ اس کا اصل تلفظ ہے, لیکن ہم اردو میں جو ہے اپنے حساب سے اس کو بولتے ہیں. بہرحال یہ کہکا لگانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی کہکا لگاتا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ہنسانے والی بات کر دی اور آپ نے ہنسنا شروع کر دیا زور زور سے, تو اب کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور وضو ظاہر ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی باقی نہیں رہتی ہے, تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو اسی لیے یاد رکھیں اگر نماز میں کسی نے کہکا لگایا تو نماز میں کہکا لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو دوبارہ جا کر وضو کرنا پڑے گا اور نماز پھر سے اسٹارٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اگر نماز میں کہکا لگاتے ہیں تو نماز میں کہکا لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں بعض بچے باتیں کرتے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, نماز توڑنے والی چیزوں میں سے ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں نماز تو ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے. یعنی اگر باتیں کی نا تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے بھائی وضو ٹوٹ گیا, جاؤ وضو کر کے آؤ. ٹھیک ہے, اب یہ جو بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں نا, تو آپ نے دوسروں کے اوپر اس کو نہیں نافذ کرنا ہے اپنی طرف سے کہ بھائی یہ ہو گیا, اب تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا, اب تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہاں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے نا, یہ جو ہے یہ آپ اپنے لیے اس کو سمجھ لیں, آپ خود اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے, آپ پتہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ پروگرام دیکھ لیں, آئے نماز سیکھیں, اس کا یہ والا ایپیسوڈ دیکھ لیں, تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں, نماز میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز میں باتیں کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی. اچھا اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے منہ سے خون نکلنا. کیا ہے؟ منہ سے خون نکلنا. بعض بچوں کے منہ سے نا خون نکلتا ہے, دانتوں میں سے خون نکل آتا ہے نا, ٹیتھ میں سے بلڈ نکل رہا ہے. تو اب وہ جو بلڈ نکل رہا ہے نا, وہ بلڈ بھی وضو کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. تو منہ سے جو خون نکل رہا ہے, آپ اگر برش کرتے ہیں, کچھ بچے برش کرتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے نا, کچھ بچے مسواک کر رہے ہیں تو خون نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے خون؟ دانتوں کی کیئر نہیں کرتے, منہ کی کیئر نہیں کرتے ہیں نا, دانتوں کی کیئر نہیں کرتے, اس وجہ سے خون نکلتا ہے. دانتوں میں زخم ہو جاتے ہیں, کیڑا پڑ جاتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ جی, دانتوں میں بلڈ کیوں نکلتا ہے, کیڑا کیوں پڑتا ہے, دانت گندے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم دانتوں کی کیئر نہیں کریں گے, اس کو برش نہیں کریں گے, صاف ستھرا نہیں رکھیں گے اور مسواک نہیں کریں گے تو دانتوں سے خون نکلے گا اور دانت میں کیڑے لگ جائیں گے. ہاں بھائی دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد سو گئے, جی,
برش نہیں کیا, بھائی امی ابو کہہ رہے ہیں برش کر لو, مسواک کر لو, لیکن ہاں ابھی کرتا ہوں کرتے سو گئے. اب جو کھانا آپ نے کھایا تھا نا, یا آپ نے کوئی مشروب پیا ہے, کوئی ڈرنکس پی ہے, آپ نے جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ پی ہے, جوس پیا ہے, کچھ بھی, وہ آپ کے دانتوں میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کلی کر لیا, آپ سمجھنے کہ کلین ہو گیا, نہیں, آپ کے دانتوں کے بیچ میں وہ چیز پھنسی رہتی ہے, وہ پوری رات آپ کے دانتوں میں خراب ہوتی رہتی ہے, پھر منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے منہ کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے, دانت کمزور ہو جاتے ہیں, درد کرتے ہیں دانت, پھر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو دانتوں میں درد ہوتا ہے, چائے پیتے ہیں تو دانتوں میں درد ہوتا ہے, چبا کر کھا نہیں سکتے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دانتوں کی کیئر نہیں کر رہے ہیں نا, اس وجہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر منہ سے خون نکل آیا اور زیادہ تعداد, آپ نے دیکھا خون نکل رہا ہے, تھوک پھینک رہے تو خون ہی خون ہے منہ کے اندر, تھوک میں بھی خون ہی خون ہے, تو اس صورت میں بھی اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اب یہ جو تھوک پھینکیں گے نا, یہ بھی ناپاک ہے. اب اس بلڈ کو پینے کی اجازت نہیں ہے, بھائی منہ سے خون نکل رہا ہے اس کو پی رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا, یہ ناپاک ہے, اس کو پینا جائز نہیں. اس کو پھینکیں گے تو پھینک کر بھی آپ اچھی طرح سے منہ کو, ہاتھ کو کلین کر لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھ اور جو جسم وغیرہ ہے وہ خراب نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو جو منہ سے خون نکلتا ہے, تو منہ سے نکلنے والا جو خون ہے وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور ناپاک بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہمارا وضو ہو اور ہم نے کھانا کھا لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ دیکھیں پیارے بچوں, یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ہے مسکنسپشن. وہ کہتے ہیں بھائی کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے. جو چیزیں وضو توڑنے والی ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں, تو ان کے علاوہ جو چیزیں وضو کو نہیں توڑتی وہ بھی ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ جو غلطیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ ہماری درست ہوتی جائیں, صحیح ہوتی جائیں, ٹھیک ہے. تو کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حذیفہ ہے. جی حذیفہ بھائی, کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں دیکھیں کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. یعنی کپڑے چینج کرنا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو وضو کو توڑنے والی ہو, ٹھیک ہے. وضو کو کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا لیٹنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹنے سے لیٹ کر اگر سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا, خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ سوئے نہیں ہیں, صرف لیٹے ہوئے ہیں, تو لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اس دوران نیند آ گئی اور پھر کسی نے کہا آپ تو سو گئے تھے, آپ نے کہا نہیں میں تو لیٹا ہوا تھا خالی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سو گئے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا, اور اگر سوئے نہیں ہیں صرف لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشان ہے. جی کاشان بھائی, کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو کیا نماز کے علاوہ بھی کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں بہت زبردست سوال پوچھا ماشاءاللہ آپ نے. دیکھیں نماز کی قید اسی لیے لگائی ہے نا ہم نے, یہاں لکھا ہوا ہے نا, دیکھیں نماز میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹے گا. اگر نماز میں نہیں ہے اور صرف کہکا لگا دیا, یہ جو بورڈ ہل رہا ہے نا پیارے بچوں, اسی وجہ سے ہل رہا ہے. ہوا بہت زیادہ تیز ہے, جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہاں ہوا بہت زیادہ تیز ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے بورڈ بھی ہل رہا ہے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سنبھال کر آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں. تو اسی لیے بتائیں کہ نماز میں کہکا لگانا, اس سے وضو ٹوٹے گا, ٹھیک ہے کاشان. اگر نماز میں نہیں ہے اور نماز کے علاوہ کہکا لگا رہے ہیں تو کہکا لگانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جبکہ آپ نماز میں کہکا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہمارا وضو ہوتا ہے, ہم واش روم میں جاتے ہیں, واش روم سے آتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں اگر واش روم کر رہے ہیں بچے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر واش روم میں گئے اور صرف واپس آ گئے, کپڑے چینج کیے یا جو ہے کوئی کام کر لیا, پانی بھر لیا, پانی رکھ دیا, بالٹی اٹھا لی, بالٹی رکھ دی وغیرہ, تو صرف واش روم میں جانے سے, یہ بھی بچوں میں مشہور ہے کہ واش روم میں چلے گئے وضو ٹوٹ جائے گا,
ہے نا. تو صرف واش روم میں جانے سے یا آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی واش روم کرتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا ہے. محمد احمد رضا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں احمد بھائی؟ کیا ٹیک لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹیک لگا کر, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر, اس سے تو نہیں ٹوٹے گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں سوتے ہیں اور اس کی کچھ صورتیں ہیں, آپ نے ٹانگوں کو اٹھایا ہوا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وضو ٹوٹنے کی. لیکن بہرحال اگر سوئے ہوئے نہیں ہیں, صرف ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہے صحیح بات ہے؟ آئینہ دیکھنے سے نہیں, ایسا نہیں ہے. غلط لوگوں نے یعنی اس مشہور کر دیا ہوگا بچوں نے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی اپنی شکل دیکھنے سے وضو کیسے ٹوٹے گا مجھے بتائیں, ہیں؟ اپنی شکل دیکھنے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو اسی لیے کوئی آئینہ دیکھے, چاند دیکھے, سورج دیکھے, ستارے دیکھے, کوئی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک مشہور اور ہے کہ کسی کا ستر دیکھ لیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے جائز تو نہیں نا کسی کا ستر دیکھنا, لیکن وضو بہرحال اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. میرا ایک اور سوال ہے, جی اگر ہم نے کسی جانور کو چھو لیا یا اس کے ساتھ کھیل لیا, ہمارا وضو تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ کہ اگر جانور سے آپ کھیل رہے ہو تو اپنے ہینڈ واش کر لیں, ہاتھ صاف کر لیں, کپڑے وغیرہ صاف کر لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال آپ کو وضو ٹوٹے گا نہیں, وضو ان چیزوں سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اگر غلطی سے کوئی کارٹون کی تصویر وغیرہ دیکھ لی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں بچوں میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کارٹون دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے اندر یہ بھی مشہور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو اگر کارٹون کی تصویر دیکھ لی تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں فیضان, قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے نا, اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو زبانی پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں. آپ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں آپ نہیں لے رہے ہو, آپ سے زبانی پڑھنا چاہ رہے ہو, قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وضو ضروری نہیں. لیکن اگر قرآن آپ کو چھونا ہے نا, قرآن کو پکڑنا ہے, قرآن کو اٹھانا ہے, ہاتھ میں لینا ہے, تو اب قرآن کے پیجز بھی ظاہر چینج کرتے ہیں, اس کے لیے وضو ضروری ہے. قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں. ہاں بہتر یہ کہ آپ وضو کر کے قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی برکتیں آپ کو زیادہ حاصل ہو سکیں. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بیان سنا. کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی ہم نے بیان سنا. ہمارے بچوں نے اہم سوالات بھی پوچھے, وہ انہی باتوں سے متعلق تھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یقیناً ہمارا وضو درست ہوگا تو ہماری نماز بھی درست ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور ہماری نماز درست ہوگی تو اس کی برکتیں بھی ہم سب کو حاصل ہو سکیں گی. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وضو میں اللہ پاک ہمیں تمام غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا